ولا تعجبك اموالهم واولادهم انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون. ان کی مالداری اور ان کی کثرت اولاد تم کو دھوکے میں نہ ڈالے. اللہ نے تو ارادہ کر لیا کہ اس مال اور اولاد کے ذریعے سے ان کو اسی دنیا میں سزا دے اور ان کی جانیں بھی اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں. یعنی مراد یہ سمپل یہاں یہی ہے کہ کفار کی دنیاوی ترقی جب ہم دیکھتے ہیں، ان کے عیش دیکھتے ہیں، ان کی آسائشیں دیکھتے ہیں، اولاد کی بہتات دیکھتے ہیں، اور جیسے کہتے ہیں نا کہ ان کے سسٹمز آپ دیکھیے ایکسیلنٹ ہیں، ہر جگہ آپ ان کے دنیا میں دیکھیے کامیاب ہیں، ترقی ہے، اسکائی اسکریپرز ہیں ان کے بڑے بڑے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ سپرب ان کے سسٹمز ہیں، اکنامک سسٹم ہے، ایجوکیشن سسٹم ہے، ایٹیکیٹس بڑے ہیں ان کے پاس. تو یہ تمام چیزیں دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم ان کی یہ نعمتیں یا آسائشیں یا ان کے ایڈوانسمنٹ دیکھ کے تم کسی قسم کا ڈپریشن کا شکار نہ ہو، شک کا شکار نہ ہو، اور نہ ہی یہ کہ تم مایوس ہو کہ دیکھو ہم کہاں اور وہ کہاں. یہ نہ کرو، کیونکہ یہ ہوتا ہے نا، ہم نہیں کرتے تو ہمارے بچے بعض دفعہ اس کانٹراسٹ کو سمجھ نہیں پاتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم اتنے ڈاؤن ٹراڈن کیوں ہیں، اور وہ کافر ہیں اور وہ اللہ کے نافرمان ہیں تو وہ اتنے پھل پھول کیوں رہے. تو آپ جو قرآن پڑھنے والے انہیں تو پتہ ہے نا قانون استدراج، آپ کو تو ودن ٹپس پہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہا ہے، ان کی دنیا سنور رہی ہے، آخرت میں جب اللہ تعالیٰ پکڑے گا تو میں نے کتنی دفعہ آپ سے یہ بات کی کہ ان کو لگ پتہ جائے گا. اور جب میں نے آپ کو جیسے پہلے کہا کہ جب وہ سارا فصل کا جو لہلانے کے لیے پانی اور انوائرمنٹ اور سورج اور ساری فیسلیٹیشن وہ جو ہے وہ اپنے دنیا کو دے رہے ہیں، تو ان کی دنیا کی کھیتی بہت ہی خوبصورت نکل رہی ہے. لیکن آخرت میں بنجر زمین ہے، جس کو کہتے ہیں نا کہ اتنے غریب ہوں گے کہ ان کی اعمال کی پونجی نکالنے کو جب کہا جائے گا تو خالی ہوگی وہ پونجی، کچھ بھی نہیں ہوگا اس کے اندر. اور آخرت میں کوئی پھل، کوئی نعمت، کوئی پھول ان کے جو گندے عمل کی وجہ سے کوئی باہر نہیں آئے گا، کچھ بھی ان کو حاصل نہیں ہوگا. تو کافروں کو پھلتا پھولتا دے کے بات یاد رکھیں، اپنے بچوں کو بھی سمجھا دیں. ہمیں تو چلو جو قرآن پڑھتا ہے اس کو شک نہیں ہوتا، لیکن جو قرآن نہیں پڑھتے ان کو یہ شک بہت ہوتا ہے. تو ان کو یہ آیت کا ریفرنس دے کے بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ نے کلیئر بتا دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ڈھیل ہے دنیا میں ان کے لیے. اللہ تعالیٰ نملی لکم، نملی کا مطلب ہوتا ہے ہم انہیں ڈھیل دے رہے ہیں، بار بار ڈھیل دے رہے ہیں ان کے گناہوں پر. ان کو اور زیادہ جو ہے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اور گناہ کریں، اور کرو اور کرو. یہ نہیں ہوتا انداز اور کرو، تم جتنا کر سکتے ہو کرو. یہ ہے جیسے ایک بار دفعہ جو ہے نا ایک ماں اپنے بچے سے ناراض ہو جاتی ہے نا، تو غصے میں وہ اس کو کہتی ہے کہ اور نہ پڑھو، تم نہ پڑھو اور نہ پڑھو، جب فیل ہوگے نا تمہیں پتہ لگے، خود لگ پتہ جائے گا. تو کیا وہ چاہتی ہے کہ یہ جو ہے نہ پڑھے؟ لیکن کیوں کرتی ہے؟ یہ جھنجھوڑنے کا انداز ہوتا ہے. لیکن جو بے وقوف بچہ ہوتا ہے تو وہ اور نہیں پڑھتا. تو یہ وہی بے وقوف بچے کی طرح یہ کافر ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہے ہیں اور یہ اور ڈھیل لے رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں کہ اچھا او اور پارٹی ٹائم مل گیا، اور عیش ہیں اور مزے ہیں. دیکھو مسلمانوں کو یہ کیا اپنی زندگی کھپاتے ہیں، لگاتے ہیں، ہمیں دیکھو ہم کتنے مزے کرتے ہیں. تو اس سے زیادہ نادان اور کون ہو سکتا ہے. آیت نمبر 86 87 دیکھتے ہیں. وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَعَ الْقَاعِدِينَ رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ. جب کبھی کوئی صورت اس مضمون کی نازل ہوئی کہ اللہ کو مانو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کرو، تو تم نے دیکھا کہ جو لوگ ان میں سے صاحب مقتدر تھے یعنی حیثیت والے تھے، وہی تم سے درخواست کرنے لگے کہ انہیں جہاد کی شرکت سے معاف رکھا جائے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں چھوڑ دیجئے کہ ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ رہیں. ان لوگوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا اور ان کے دلوں پہ ٹھپا لگا دیا گیا، یہ اس لیے کہ ان کی سمجھ میں اب کچھ نہیں آتا. یعنی یہاں کیا کہا گیا؟ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اولو الطول کا ذکر ہے. آپ قرآن میں دیکھیے جو ٹیکسٹ آ رہا ہے، اس سے مراد صاحب حیثیت یا ایلیٹ کلاس یا مالدار، یا پرانے وقتوں میں اگر آپ سمجھیں کہ سردار جنہیں ہم کہتے تھے نا، تو سرداروں کا طبقہ ہے. تو انہوں نے سب سے زیادہ معذرت کی اور سب سے زیادہ بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھ ہے، جبکہ یہ سب سے زیادہ اس بات کے حقدار تھے کہ ان کو اللہ کی راہ میں خود بھی نکلنا چاہیے تھا. ان کے پاس ریسورس تھا، پیسہ تھا، اور اللہ کی راہ میں پیسہ لینا چاہیے تھا. تو یہ ایلیٹ کلاس کا پرابلم ہے کہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ منافقین کو کیٹیگرائز کیا گیا ہے یہاں پر جنہوں نے ہیلے بہانے کر کے پیچھے رہنا پسند کیا. تو سب سے پہلے تو اولو الطول تھے، دوسرے قائدین.
قائدین میں وہ لوگ آتے ہیں کہ مجبوریوں کے تحت وہ گھر میں بیٹھے، جیسے میں نے پہلے آپ کی پچھلی آیت میں آپ کو بتایا تھا کہ ان میں جو ہے وہ عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، اور بیڈ ریڈن یا بالکل ایسے بزرگ جو کہ چلنے پھرنے سے بھی معذور تھے کہ وہ جنگ کیا لڑیں۔ تو یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا فرمایا کہ یہ قادر تھے کہ یہ نکلے اولو الطول، لیکن اس کے باوجود انہوں نے بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ بیٹھنا پسند کیا۔ کتنی افسوس کی یعنی یہاں پر بات کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ اور وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، ان کے ریجیکشن کی وجہ سے، دین کے کام میں غفلت کی وجہ سے، پیچھے رہنے کی وجہ سے یہ بات ان کے لیے طے کی گئی۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک پیراڈاکس ہے کہ اتنے امیر لوگ جن کے وسائل سے آج دین پھلے پھولے، وہی دین کی طرف نیگلیجنس کرتے ہیں، وہی دین کو پیسہ نہیں دیتے، وہی دین کو وقت نہیں دیتے۔ اور اگر آپ ان کی ذاتی زندگی دیکھیں پیسے والوں کی اور ایلیٹ کلاس کی، تو تمام پیسہ فن فرولک میں، انٹرٹینمنٹ میں، رسومات میں، شادی بیاہ میں، ویکیشن، بڑی بڑی مہنگی مہنگی جگہوں پہ ویکیشن میں پیسہ اڑا کے آ جاتے ہیں، کوئی بات ہی نہیں ہوتی۔ 10-10 لاکھ 20-20 لاکھ ایک ٹرپ میں لگا کر آ جاتے ہیں، فرسٹ کلاس کے جہاز میں بیٹھیں گے، بڑے بڑے ہوٹلس میں ٹھہریں گے، مہنگے مہنگے کھانے کھائیں گے، لٹائیں گے پیسہ۔ لیکن دین کا جب معاملہ آئے گا، دین کا کوئی وقت آئے گا، دین کی کوئی پکار ہوگی، تو ایک پیسہ نہیں نکلتا، نہ اپنے جسم کی قربانی دینا چاہتے ہیں، نہ ہی پیسے کی۔ تو یہی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک طرح سے ان کا ذکر کیا۔ آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 88-89۔ لیکن الرسول والذین آمنوا معہ جاہدوا باموالہم وانفسہم واولئک لہم الخیرات وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ ترجمہ ہے بخلاف اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان لوگوں نے جو رسول کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی جان و مال سے جہاد کیا، اب ساری بھلائیاں انہی کے لیے ہیں، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ ہے عظیم الشان کامیابی۔ اب یہ ذکر کیا گیا ان صحابہ کرام کا برعکس منافقین کے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر جنہوں نے لبیک کہا اور وہ فوراً اپنی جانوں اور مالوں کو لے کے جو ان کے پاس تھا، جیسے پچھلی ہم نے کچھ احادیث میں ڈسکس کیا تھا کہ کچھ سیر کھجور تھی، وہی انہوں نے اللہ کی راہ میں دے دی، جو کچھ ان کے پاس پیسہ تھا انہوں نے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا، اپنے بیٹوں کا نذرانہ دے دیا، اور جو کچھ بھی لگا سکتے تھے اللہ کے دین کے لیے لگایا، کیونکہ ان کے لیے دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا۔ اور پھر یہ جو بات آئی نا کہ ان کے لیے بھلائیاں ہیں، اس کے بارے میں مفسرین نے کہا کہ دین اور دنیا کے منافع بھی مراد ہے یہاں پہ، اور کچھ مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آخرت کی بھلائیاں اور جنت کی نعمتیں، یہ بھلائیاں مراد ہیں، یعنی آخرت کی بھلائیاں بھی ہیں، جنت کی نعمتیں، اور کچھ نے کہا کہ دین اور دنیا کے منافع مراد ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو وعدے ہیں نا جنت کے، یہ صرف وعدے مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہیں۔ کس کے ساتھ ہیں یہ وعدے؟ کوئی بتائے نا؟ یہ وعدے جو ہے نا یہ مجاہدوں کے لیے پہلے بھی، یعنی اگر آپ بالکل یعنی جیسے لٹرل میننگ بھی کہیں تو مجاہدوں سے یہ وعدہ ہے جنہوں نے جہاد کیا، اور آج بھی اگر یہ وعدے جنت کے ہیں نا تو جو آج اللہ کی راہ میں جہاد کریں ان سے ہیں، یہ مسلمانوں سے صرف نہیں ہے جو کہ کلمہ گو ہو کے اور اس کے بعد جو دل چاہ رہا ہے وہ زندگی گزار ہے۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہر جنت کی آیت کے اوپر ہم اس کو اپنا مزاج سمجھنے لگتے ہیں نا، ہم اس پر رائٹ جماتے ہیں کہ یہ تو میری جنت ہے نا، میں تیار ہو رہی ہوں۔ جہاد نہیں ہے زندگی میں، تو جب جہاد ہوگا تو یہ نعمتیں ملنے والی ہیں انشاءاللہ، اس بات کو یاد رکھیں۔ آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 19۔ ہاں یہاں پہ تو جو اگر میں ریلیونٹ بات کروں نا تو بھی جہادی مراد ہے، کیونکہ جو مجاہد تھے بس انہی کے لیے یہ وعدے، ٹھیک ہے۔ اور آج جو ہم بات کریں تو آج بھی ہمارا جہاد قرآن کے ساتھ بھی ہے، ہماری اپنی رسومات کے خلاف بھی ہے، اور ہماری بدعات ہے، شرک ہے، یہ بھی ایک جہاد ہم کر رہے ہیں۔ تو جو یہ جہاد آج کر رہا ہے تو اس کے لیے یہ بات ہے، دونوں طرح سے میں نے آپ کو بتا دیا۔ آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 90۔ وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لَيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ بدوی عربوں میں سے بھی بہت سے لوگ آئے جنہوں نے عذر کیے تاکہ انہیں بھی پیچھے رہ جانے کی اجازت دے دی جائے۔ اس طرح بیٹھ جائے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے ایمان کا جھوٹا عہد کیا۔ ان بدویوں میں سے جن لوگوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا عنقریب و دردناک سزا سے دوچار ہوں گے۔
بدوی عرب سے مراد کیا ہے آپ لوگ بتائیے مجھے ذرا، میں پہلے بھی ایکسپلین کر چکی ہوں. کون لوگ ہوتے ہیں بدوی؟ ایک بولے کوئی، آپ بتائیں. گاؤں کے اور شہر سے باہر، پڑھے لکھے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، کہ 2-3 ان کے اندر چیزیں ہوتی ہیں. اور پڑھے لکھے سے نا دنیاوی علم تو اس وقت ایسا ہوتا نہیں تھا، دین کا علم نہیں رکھتے تھے، زیرو ہوتے ہیں. تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ شہر سے دور رہنے والے عرابی، جن کو کیا آپ وہی گاؤں کا ہی کہہ لیں، انہوں نے بھی جھوٹے عذر پیش کیے. اور ان کی ڈفرینٹ کیٹیگریز تھیں. ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے کہ آ کے لیم ایکسکیوزز دے کر انہوں نے عذر کیا اور اجازت ہی دے دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نرمی ان کے اندر تھی نا، تو آپ نے اجازت دے دی. پھر ایک قسم تھی کہ جنہوں نے عذر بھی پیش کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، ویسے ہی بیٹھ گئے. پھر اس کے بعد یہ آتا ہے کہ کچھ ان میں سے بدوی عرابی تھے کہ جو کہ سستی کی وجہ سے نہیں نکلے، غفلت کی وجہ سے نہیں نکلے. کچھ منافق تھے، کچھ نے بہانہ تو نہیں بنایا کوئی بھی، لیکن اجازت بھی نہیں دی، ایسے ہی بیٹھ گئے. تو ان کی بھی سب کیٹیگری بتائی جا رہی ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹے عہد کیا کیے. بعض نے یہ تک جھوٹ بولا کہ ہم آئیں گے نا، ہم آ جائیں گے، نہیں آئے، جھوٹ بولا. تو یہ سب کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تو کفر انہوں نے کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کر کے. یعنی انہوں نے ایک جو ان کو لبیک کہنا چاہیے تھا ایسے غزوے کے موقع پر. اور سختی دیکھی کیوں ہے، اگر آپ ہسٹری دیکھیں نا تو اسلام کی ہسٹری میں کوئی جنگ ایسی نہیں ہے جس میں کہ ہر ایک کا نکلنا کمپلسری تھا. ٹھیک ہے، ہر ایک کو نہیں تھا، کچھ لوگ ہی نکلتے تھے جو کہ مجاہد ہوتے تھے، جن کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلیکٹ کرتے تھے یا جو خود آفر کرتے تھے. لیکن یہ واحد موقع تھا جس میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ایچ اینڈ ایوری مسلم کو، یعنی مرد مسلمان کو نکلنا کمپلسری تھا. اس لیے یہ اتنی سختی کی آیات ان کے لیے ہیں کہ انہوں نے حکم نہیں مانا. اور ظاہر ہے کہ کوئی ریزن تھا، اس وقت اسلام کو ضرورت تھی کہ ہر مسلمان نکلے دین کو غالب کرنے کے لیے. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 91. لیسا علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا للہ ورسولہ ما علی المحسنین من سبیل واللہ غفور رحیم. ترجمہ دیکھتے ہیں کہ ضعیف اور بیمار لوگ اور وہ لوگ جو شرکت جہاد کے لیے راہ نہیں پاتے تھے، اگر پیچھے رہ جائیں تو کوئی حرج نہیں، جبکہ وہ خلوص دل کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ہوں. ایسے محسنین پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں، اور اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یعنی دیکھیں ہر چیز میں کچھ ایگزامپشنس ہوتی ہیں نا. اب یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کا تذکرہ یہاں پہ کیا جا رہا ہے جو کہ ایسے جنگ کے موقع پر ان کا جس کو کہتے ہیں نا کہ جینوئن ایکسکیوز تھا، عذر تھا. اور وہ کیا تھا کہ وہ ضعیف تھے، ناتواں تھے، کمزور تھے، بوڑھے قسم کے لوگ تھے، نابینا تھے یا لنگڑے تھے، کرپل تھے یا بلائنڈ تھے. تو آپ سوچیں اس حد تک وہ معذور تھے. اور یا پھر ایسی بیماری تھی کہ بستر پہ تھے، یا کوئی اور سیریس ان کی کوئی بیماری تھی. تو ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اور ان میں سے کچھ لوگ اور بھی شامل تھے جن کے پاس اخراجات نہیں تھے، اتنا پیسہ نہیں تھا کہ وہ جہاد کر سکیں. اور جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی تو بیت المال نے بھی ان کے اخراجات کا معتمد نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ اس کا غربت بہت تھی، تو نہیں ان کو فراہم کیا جا سکتا تھا نا کوئی ریسورس یا کوئی جیسے اونٹ وغیرہ ہوتے ہیں. تو یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ جو جینون قسم کا ان کا ایکسکیوز تھا، جینون لوگ تھے، یہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے دل میں خیر خواہی تھی، اور وہ ان کے دل میں جہاد کی تڑپ موجود تھی. اور اللہ جانتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اگر ان کو موقع ملے تو یہ اپنی جان لڑا دیں گے، کرپلڈ ہونے کے باوجود، اندھے ہونے کے باوجود. اور دوسری بات یہ کہ ان کے دل میں کفار کے خلاف عداوت تھی، نفرت تھی. وہ چاہتے تھے کہ اس کا سدباب کریں، جنگ لڑیں، اور حد الامکان اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں. تو ان کے بارے میں اس آیت میں یہ آتا ہے کہ ایسے محسنین نے اگر جہاد میں شرکت نہیں کی تو یہ ایکسکیوز ہیں اور ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ٹھیک ہے، تو یہ ایگزمپشن ہے. جیسے میں نے بھی آپ کو پہلے بتایا ہر ایک کا نکلنا کمپلسری تھا، تو یہ وہ کیٹیگری ہے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی سختی نہیں رکھی تھی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیں بعض دفعہ ہر مجبوری جو ہے وہ بہانہ نہیں ہوتی. جیسے کچھ لوگ بہانے بناتے ہیں نا، تو یہاں پر ہم تھوڑا دیکھتے ہیں کہ فرق کیسے پتہ چلے گا. جیسے یہاں پہ بدوی احرام کا ذکر کیا اور فوراً ان کا کیا، دونوں کے اندر ڈفرینس ہمیں نظر آ رہا ہے نا. تو نیت یہ ہمیں بتائے گی یا دل کی کیفیت بتائے گی. جیسے میں ایک مثال دوں، ہمارے اوپر بھی یہ چیزیں ریلیونٹ آتی ہیں کہ رمضان کے مہینے میں مثال کے طور پر کسی کو کوئی بیماری آ گئی. اب دو ایٹیٹیوڈ سامنے ہوں گے. ایک جو کوئی ہوگا، ایک عورت ہوگی یا کوئی شخص ہوگا، وہ بڑا خوش ہوا کیا
کہ چلو میرے 7 روزے 8 روزے چھوٹے، اب تو بیماری آ گئی، ٹھیک. ایک اور شخص ہوگا اس کو سخت غم ہوگا کہ میرے روزے کیوں چھوٹے، اور جیسے ہی رمضان ختم ہو گیا وہ سب سے پہلے کیا کرے گا؟ قضا بھی دے گا. تو یہ نیت کا فرق پتہ چل گیا نا کہ نیت کیا تھی. یہ عرابی جو ہے وہ باتیں بنانے میں، اور ان کے اندر بھی نفاق بہت تھا عرابی میں، جو عرب تھے بدوی عرب، تو ان کے اندر بھی نفاق تھا. تو فرق یہ تھا، ان کی نیت ہی نہیں تھی، جھوٹے ایکسکیوز کہ ہم بیمار ہیں، ہم یہ ہیں وہ ہیں، اور اگر ٹھیک بھی ہو تو جانا وانا انہیں نہیں تھا. تو یہ ایک فرق ہے نا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پہ ایک اور آپ مثال دیکھیں کہ حج پہ جانا چاہتے تھے، کوئی ایسا مسائل ہو گیا یا نام نہیں آیا گورنمنٹ کی طرف سے گئے تو اس سے کیا ہوا کہ جب نام نہیں آیا تو خوش ہو گئے کہ اچھا ہے، نہ پیسہ لگا نہ کچھ، ویسے ہی جانا چاہتے تھے، ٹھیک ہے نا، ایسے ہی دے دیا تھا نام. اب کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ تو غم لے لیتے ہیں نا، اتنا غم کرتے ہیں اتنا غم کرتے ہیں، پھر دوبارہ سے پیسے جمع کرتے ہیں، پھر دوبارہ نیکسٹ ایئر ٹرائی کرتے ہیں، یا پرائیویٹ حج میں کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح ہمارا ہو جائے، اپنی جان کو لگا دیتے ہیں. یہاں سے نیت کا فرق واضح ہو جائے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ کسی نے قرآن کا کورس شروع کیا، اس کے بعد کوئی مجبوریاں آ گئی، کوئی بیماری آ گئی، کوئی جینوئن ایکسکیوز آ گئی جس کی بنا پہ چھوڑ دیا. ایک طریقہ تو یہ خوش ہو گیا بھائی چلو اب آرام سے صبح جو ہے 9-10 بجے اٹھیں گے اور ساری پڑھنے کی ریسٹرکشن ختم، پڑھائی ختم، آنا جانا ختم، بڑا سکون مل رہا ہے گھر میں. اور ایک کیفیت یہ ہے کہ بڑا غم ہوا، اب جیسے ہی موقع ملا تو فوراً کیا دوبارہ سے کورس کو جوائن کر لیا. تو اسی طرح سے دین کے کام میں اگر ہم کوئی بھی عذر بنائیں، یعنی دین کا کوئی کام قرآن کے پڑھنے کے لیے نکلے یا دین کا کام کریں، تو فوراً یہ اپنے آپ کو جج کر کے دیکھ لیجئے کہ میری نیت کیا ہے، واقعی جینوئن ایکسکیوز ہے یا بہانے والی بات تو نہیں ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک وفاداری کی معذوری ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، وفاداری کیا اللہ سے وفاداری ہوتی ہے وہ معذوری ہوتی ہے، اور ایک فرار کی معذوری ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ کوئی اللہ کا بات پر عمل نہیں کرنا چاہتا ہے تو فرار حاصل کرنے کے لیے وہ کام کرتا ہے. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 92. وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا آتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ. اس طرح ان لوگوں پر بھی کوئی اعتراض کا موقع نہیں جنہوں نے خود آ کر آپ سے درخواست کی تھی کہ ہمارے لیے سواریاں بہم پہنچائی جائیں، اور جب آپ نے کہا کہ میں تمہارے لیے سواریوں کا انتظام نہیں کر سکتا تو وہ مجبوراً واپس گئے. اور حال یہ تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور انہیں اس بات کا بڑا رنج تھا کہ وہ اپنے خرچ پر شریک جہاد ہونے کی مقترض نہیں رکھتے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور کیٹیگری کا ذکر کیا گیا. یہ مسلمانوں کے دوسرے گروہ کا ذکر ہے جن کے پاس اپنی سواری نہیں تھی. ان کا پرابلم کیا تھا؟ پیسے کی بہت کمی. ان کے پاس نہ اونٹ تھے، نہ سواری تھی، نہ پیسہ تھا، نہ کوئی ہتھیار تھے، اور بیت المال اس کا معتمد نہیں ہو سکتا تھا کہ ان کو پرووائڈ کرے. جو ان کا پیسہ تھا وہ لگ گیا تھا زیادہ تر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے آ کے ریکویسٹ کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معذرت کر لی اور کہا کہ میں نہیں پرووائڈ کر سکتا، تو اس پر ان کو اتنا صدمہ ہوا کہ بے اختیار ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. تو اس سے ان کا خلوص پتہ چلتا ہے کہ یہ مخلص مسلمان تھے جو کسی طرح سے بھی نفاق کی وجہ سے یا لیم ایکسکیوز کی وجہ سے نہیں رکے تھے، بلکہ یہ معقول عذر رکھتے تھے. اور ان کی دلی کیفیت، قلبی کیفیت اللہ تعالیٰ جانتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی جہاد سے مستثنا کر دیا، بیکاز دے ہیڈ نو ادر چوائس. تو اس کے بارے میں بخاری اور مسلم میں حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان معذوروں کے بارے میں جہاد میں شریک لوگوں سے فرمایا کہ تمہارے پیچھے مدینہ میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ تم جس وادی بھی جو تم طے کرتے ہو اور جس راستے پر بھی تم چلتے ہو تمہارے ساتھ وہ اجر میں برابر شریک ہے. سوچا صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے نا، کیوں کر ہو سکتا ہے جبکہ وہ مدینے میں بیٹھے ہوئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ عذر نے ان کو وہاں پر رہنے پر مجبور کیا یا وہاں ان کو روک لیا. تو یہ ان کی ایکسکیوز تھی. تو یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بڑی مشکل 3 سواریوں کا بندوبست کیا. تھوڑے بہت جو لوگ جا سکتے تھے وہ ان میں گئے، باقی نہیں جا سکے. تو ان کے پاس وہی میں نے آپ کو بتائی نا کہ اگر ان کے پاس ایسا ہوتا، سواری ہوتی، ریسورس ہوتا تو یہ ضرور جاتے. تو اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ یہ گھر بیٹھے مجاہد ہیں. یہی حدیث میں بھی آ رہا ہے نا آپ کو جو میں نے بتایا ہے. تو اس سے ہمیں ان کی نیت خالص کا پتہ چلتا ہے، اور یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی عذر جینون ہو اور انسان کی نیت صحیح ہو اور واقعی کوئی مجبوری لاحق آ جائے، چاہے وہ بیماری کی صورت میں ہو، چاہے کوئی آزمائش کی صورت میں ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے. یہ آپ اور مجھے جج کر کے یہ دیکھنا ہے
کہ میں جب اللہ کے دین کا کوئی کام کرتی ہوں تو ایسا تو نہیں ہے کہ جینون کوئی ایکسکیوز ہوتی ہے یا بہانے کا شکار تو نہیں ہوتی یا لیم ایکسکیوز تو نہیں بناتی. تو یہ ہمیں اس سے پتہ لگے گا کہ اسی طرح سے مجاہدین کا بھی معاملہ تھا کہ جو مجاہد آپ دیکھیں جو منافق تھے جب وہ نہیں جا سکے تو کیا ہوا, انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا اور کیا کہا کہ تم گرمی میں نکلو گے تو مر جاؤ گے, کھپ جاؤ گے, خوش میں نا ہو. لیکن یہاں پہ آپ جنرل مومنوں کا معاملہ دیکھیے, وہ غم کر رہے ہیں, آنکھوں سے ان کے آنسو بہ رہے ہیں. تو یہیں سے نیت کا پتہ لگ جاتا ہے نا کہ کون جینون ہے. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 93. انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء رضوا بأن یکونوا مع الخوالف وطبع اللہ علی قلوبہم فهم لا یعلمون. البتہ اعتراض ان لوگوں پر ہے جو مالدار ہیں اور پھر بھی تم سے درخواستیں کرتے ہیں کہ انہیں شرکت جہاد سے معاف رکھا جائے. انہوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا, اللہ نے ان کے دلوں پہ ٹھپا لگا دیا, اس لیے اب یہ کچھ نہیں جانتے کہ اللہ کے ہاں ان کی اس روش کا کیا نتیجہ نکلنے والا ہے. خوالف جو یہاں ورڈ آ رہا ہے یہ خالفہ کی جمع ہے اور پیچھے رہنے والیوں میں مراد ہیں عورتیں خاص طور پہ, کیونکہ جب یہ صیغہ اس طرح سے آتا ہے نا یہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے یکونو مال خوالف, تو یہ عورتوں کی طرف خاص طور پہ اشارہ ہے. تو اب یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اعتراض اللہ تعالیٰ کو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان منافق مالداروں پر ہے کہ جن کے پاس اتنا پیسہ موجود تھا, اس کے باوجود انہوں نے اللہ کے لیے نکلنا پسند نہیں کیا اور آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے الٹا جھوٹی موٹی لیم ایکسکیوزز کر کے معذرتیں پیش کی. مطلب دیکھیے نا, ڈبل ایک غلط بات ہے نا کہ ایک تو جھوٹ بول رہے ہیں, جا نہیں رہے, ایکسکیوزز بنا رہے ہیں اور پھر پیچھے سے بیٹھ کے خوش ہو رہے ہیں مسلمانوں کو برے حالات میں دیکھ کے, مسلمانوں کے سخت وقت دیکھ کر ان کا کوئی دل نہیں تڑپ رہا ہے. تو یہ جو ہے ان کا مسئلہ تھا جس پہ یہاں اعتراض اٹھایا گیا. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو بات آ رہی ہے اس کو تھوڑا سمجھیں کہ انہوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا تو اللہ نے ان کے دلوں پہ ٹھپا لگا دیا. اب یہاں ہم تھوڑا سا رک کے دیکھتے ہیں کہ یہ دراصل مردوں کو تانا دیا جا رہا ہے کہ انہوں نے گھر بیٹھنے والیوں کی طرح بیٹھنا پسند کیا. یہ عورت کی بے عزتی نہیں ہے کیونکہ عورت تو بنی گھر میں بیٹھنے کے لیے, ٹھیک ہے نا, عورت کا تو مقام بیسکلی گھر ہے نا, جیسے کہ آیت کے قرآن میں آتی ہے نا کہ وقرنا فی بیوتکن, اور تم قرار سے گھر میں بیٹھی رہو. اور ضرورت کے تحت پھر حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عورت نکل سکتی ہے تعلیم کے لیے, اپنے کوئی سودا سلب کے لیے, کوئی اپنے ضروریات کے لیے, رشتہ داروں سے ملنے کے لیے. تو عورت کے اوپر یہ تانا نہیں ہے, یہ مرد کو یہ بے عزتی کی بات کہی جا رہی ہے کہ تم بیٹھنے والیوں کی طرح بیٹھے رہو, کیونکہ عورت جو ہے اس کے اوپر تو جہاد معاف ہے, اس کو تو جہاد کی کوئی حکم ہی نہیں. تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا کیونکہ کچھ لوگ اس آیت کو لے کر عورتوں کو ڈیگریڈ کرنے کا ذریعہ بناتے ہیں, یعنی لوگوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو قرآن نے کیسا عورت کو ڈیگریڈ کیا. تو یہ عورت کو ڈیگریڈنگ آیات نہیں ہے, یہ ان منافق مردوں کے لیے ڈیگریڈیشن کی بات ہے کہ جو کہ عورتوں کی طرح گھر میں بیٹھ گئے. بالکل میں آپ کو ایک مثال دوں گی, جیسے بعض دفعہ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ تم کیسے مرد ہو, تم نے تو چوڑیاں پہنی ہیں. تو کیا عورت کا چوڑی پہننا یہاں پہ ریڈیکیول کرنا مراد ہے یا مرد کو جگایا جا رہا ہے؟ مرد کو جگایا جا رہا ہے, عورت تو چوڑی پہنے گی, اس کی کوئی بے عزتی یہاں نہیں کی جا رہی. تو بالکل یہ والا انداز ہے. اور اسی طرح ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ اگر کوئی عورت ہے اور وہ اپنے آپ کو کہتی ہے کہ میں تو بہت مینلی ہوں, یا میری تو تربیت بڑی کوئی لڑکی ہے وہ کہتی ہے میں تو ٹام بوائے ہوں, مجھے تو بالکل لڑکوں کی طرح پالا ہے, یا کچھ مائیں بڑے فخر سے کہتی ہیں کہ یہ میری بیٹی تھوڑی ہے تو میرا بیٹا ہے, میں نے اس کو بیٹوں کی طرح پالا. تو یہ بات یاد رکھیے, یہ اسلامی لحاظ سے بہت ہی مایوب بات ہے, ہم اسے نہیں سمجھتے. تو بعض دفعہ جو عورتیں ہوتی ہیں ان کے کسی کے لڑکے نہیں ہوتے, کسی کا یعنی لڑکا نہیں ہوتا, تو وہ کیا کرتی ہیں اس کو ہال یا جینس پینٹس پہناتی ہیں, بال چھوٹے چھوٹے کٹا کے رکھتی ہیں, لڑکا نما بنا کے رکھتی ہیں, اور گیمز بھی لڑکوں کی طرح کھلاتی ہیں, اور پھر کیا کہتی ہیں یہ میری لڑکی نہیں ہے تو میرا لڑکا ہے. یا یہ کہ کچھ عورتیں ایسی مرد مار ہوتی ہیں کہ آپ نے دیکھا ہے نا, دیکھا ہوگا کہ کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ جیسے بھیڑ میں گھس جائیں گی, کونیاں ماریں گی. نماز وغیرہ کے اس میں حرم وغیرہ میں بھی اگر آپ جائیں تو بعض دفعہ ایسی عورتوں سے سابقہ پڑتا ہے کہ جیسے مردوں کی طرح جو ہے نا وہ اپنی موومنٹس ان کے ہاتھوں کی یا دھکا دیں گے, ایسا لگتا ہے جیسے کوئی عورت نہیں ہے مرد ہے. تو یہ جو مردمار انداز ہے جب کوئی عورت اختیار کرتی ہے تو اس کے اندر نا وہ ٹریٹس یا وہ آپ کہہ لیجیے کہ وہی فطرت اس کے اندر مرد کی جو خصلت ہوتی ہے نا وہ آنے لگتی ہے. تو اپنی بچیوں کو بہت زیادہ اس چیز کے اوپر ڈسکریج کریں کہ اگر وہ یہ کہیں کہ مجھے تو لڑکا بننا پسند ہے, کاش میں لڑکا ہوتی ہے, جو باتیں ایسی کرتی ہیں نا لڑکیاں, تو آپ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, اللہ تعالیٰ نے جو بنایا
اس کی بہتری اور مصلحت ہے، اسی میں ہماری بقا ہے. ایک عورت فیمنن ہی اچھی لگتی ہے. ایک عورت جو ہے وہ جو فیمنن اس کے کپڑے ہیں، جو میک اپ ہے، جو اس کی جولری، وہ پہن کے ہی اس کے اندر وقار، اس کے اندر خوبصورتی آتی ہے، اور اللہ کی نظر میں بھی وہ عورت معتبر ہے. تو یہ دونوں لحاظ سے یہ اچھی بات نہیں ہے کہ ایک مرد چوڑیاں پہن کے بیٹھ جائے، یا یہ کہ آپ نے کبھی کسی مرد کو یوں دیکھا ہے کہ دروازے کے پاس کھڑا ہو کے رو رہا ہو گھر میں، پوچھے کیا ہوا تھا، بیوی نے ڈانٹ دیا، کیسا لگے گا؟ ان نیچرل ہے نا، عجیب سی بات ہے. تو اگر کوئی مرد یہ اس قسم کی کرے گا حرکتیں یا کچھ باتیں کرے گا تو اس کا جو روب ہے نا، جو اللہ نے اس کو کمام بنایا، وہ ختم ہو جائے گا جو اس طرح کی باتیں کرے گا. یا یہ کہ ہر وقت اپنے بچوں سے کہتا رہے گا کہ مجھے تو امی سے تمہاری بڑا ڈر لگتا ہے، میں تو ان کے سامنے بول ہی نہیں سکتا. تو کیا بچوں کا روب رہے گا ایسے مرد کے اوپر؟ تو یہ چیز جو ہے نا ہمیں سمجھنے کی ہے کہ اپنے بچوں کو جو وہ ہیں ان کو وہی رہنے دیں، ان کی فطرت پہ ان کو پالیں، فطرتی ان کو بنائیں. لڑکیوں کو انکریج کریں کہ وہ اچھے زینت کے کپڑے پہنیں، اور وہ بات الگ ہے پیوبرٹی پہ وہ اپنے کو کور کریں، لیکن ان کی جو ایک فیمنن خواہش ہے اس کو پورا کریں. جیسے ہوتا ہے نا بچیاں جولری لینا چاہتی ہیں یا مختلف ایسی فیمنن چیزیں پسند کرتی ہیں تو ان کو دیں. دوسری بات یہ کہ ایک اور بات ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے بارے میں بھی اس وقت یہ فرمایا تھا کہ جو عورتیں گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں وہ بھی جہاد میں ایون شریک ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ پیچھے سے گھر کی اور بچوں کی، مجاہدوں کی دیکھ بھال کر رہی ہیں نا، تو ان کا بھی ایون درجہ زیادہ ہے منافق مردوں کے کمپیریزن کے حوالے سے. اور ایک اور بات یہ کہ جو اس ٹاپک پہ میں بات کر رہی ہوں اس میں ایک بات یہ رکھیں کہ عورت اور مرد ایک دوسرے کے نا کمپٹیٹرز نہیں ہیں کہ کوئی کمپٹیشن ان کے بارے کرے وہ آپس میں، بلکہ وہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں. مرد کا دائرہ کار الگ ہے، اسی لیے اس سے جہاد کا مطالبہ ہے. عورت کا دائرہ کار گھر ہے، اس لیے اس سے جہاد کا مطالبہ نہیں ہے. اس کا گھر کے کام اور دین کا علم حاصل کرنا اس کا جہاد ہے. عمرہ پہ اور حج پہ جانا اس کا جہاد ہے حدیث کے بھی مطابق. تو ایک تو یہ بات ہمیں پتہ چلی. پھر یہ جو آخری بات ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں، وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ ٹھپا لگا دیا، اور لا یعلمون، ان کو پتہ ہی نہیں، وہ جانتے ہی نہیں، ان کے دل پہ ان کے اس دین سے دوری کی وجہ سے ٹھپا لگ گیا. تو کیا ان کا مسئلہ تھا؟ اور آپ اور میں دیکھیں کہ ہمارا تو اللہ نہ کرے یہ مسئلہ نہیں کہ وہ پیچھے رہ گئے دین کے کام میں، دین کے کورس میں انہوں نے سستی دکھائی، غفلت کا شکار ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کچھ نے کر دیا، کچھ منافقوں نے بہانے بنا کے ریجیکٹ کر دیا. تو یہ ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کے دین سے دوری اختیار کرنا، قرآن سے دوری اختیار کرنا، علم حاصل نہ کرنا یا اس کو آگے نہ پہنچانا، کہ اگر اس کا ادراک پہلے ان کو ہو جاتا منافقوں کو جیسے لا یعلمون کہا جا رہا ہے، اور آج اگر ہمیں ہو جائے تو ہم اپنی جان جو بچاتے رہتے ہیں اس کے اوپر ہم راضی نہ ہوں، ہم اپنی جان کھپانے کے لیے راضی رہیں، ہم کہہ دیں کہ کس طرح ہماری جو ہے نا جان لگ جائے. اور اگر آج ہم یہ کام نہیں کریں گے تو جیسے پہلے ان منافقوں کے دل پہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، ٹھپا لگا دیا، تو آج بھی ہمارے دلوں پہ یہ اللہ نہ کرے ٹھپا لگ سکتا ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ پھر حق کا دروازہ جو ہے انسان کے لیے بند ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے دین کے کام کے لیے، قرآن کے لیے انسان کو ریجیکٹ کر دیتا ہے. کتنے ہمارے اپنے رشتے دار آپ ایک اپنے ذہن میں لے آئیے، ویسے تو انسان اپنی طرح توجہ دے، لیکن ایک ریمائنڈر کے طور پہ، کیونکہ ہم تو زندہ ہیں نا، مرے ہوئے لوگوں کے بارے میں تھوڑا سوچ لیجیے کہ کتنے لوگ آپ کے اپنے خاندانوں میں اور محلے میں اور جان پہچان والوں میں ہوں گے جو کہ قرآن پڑھے بغیر، پڑھنے سے میری مراد ہوتی ہے سمجھے بغیر، غور و فکر کیے بغیر، اللہ نے کیا ہم سے فرمایا جانے بغیر اس دنیا سے جا چکے. کیا ہوا؟ نہیں ملی توفیق، مرتے دم تک نہیں ملی. میں کتنے لوگوں کو جانتی ہوں، میں ایک صاحب کو میں جانتی ہوں مرتے دم تک انہوں نے نماز پڑھ کے نہیں تھی، کبھی نہیں پڑھی نماز. اس کے بعد یہ بہانہ کچھ دنوں بعد مل گیا جب بوڑھے ہوئے تو کہ بوم بلاسٹ ہو جاتے ہیں وہاں مر جائیں، یہ ڈر پیدا ہو گیا. تو وہی والی بات ہے نا کہ مرنا تو انسان نے کہیں پر بھی ہے، ڈیتھ بیڈ پہ کیا نہیں مرے پھر بعد میں، تو شاید مسجد میں مر جاتے تو شہیدی ہو جاتے. تو یہی میں بتانا یہاں پہ مراد ہے کہ مومن جو ہے وہ جان بچانے کو کامیابی نہیں سمجھتا، ٹھیک ہے، وہ جان لگانے کو کامیابی سمجھتا ہے. اور منافق جو ہے وہ کیا کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح میری جان بچ جائے، اس کے لیے یہ کامیابی ہے کہ نہ مجھے اللہ کا کوئی کام کرنا پڑے، نہ مجھے دین پڑھنا پڑے، اور سیدھے سیدھے ٹھنڈے ٹھنڈے میں جنت چلا جاؤں. تو یہاں سے ہی ایک منافق اور مومن کا رستہ جو ہے وہ جدا ہو جاتا ہے. یہاں سے آپ ڈفرینشیٹ کر کے کلیئرلی آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ منافق کون ہے اور مومن کون ہے. اور اس کے لیے آپ اور میں آج دیکھیں اس کو سم اپ، اگر ان تمام سورہ توبہ جو ہے نا وہ لٹرلی آپ یقین کریں گے انسان کے نروز کو ہلانے والی ہے اگر آپ پراپر طریقے سے اس کو پڑھیں.
تو اس کو ابھی تو خیر چل رہی ہے، یہ آگے بھی آئے گی سورہ توبہ، لیکن آج جتنا جو پارا اینڈ ہے اس کو ہم سم اپ کریں تو اس کی جسٹ یہ میں آپ کے سامنے رکھوں گی کہ آپ اور میں دیکھیں کہ ہم کتنا وقت اللہ کے لیے نکال رہے ہیں، کتنا اس راستے میں جہاد کر رہے ہیں، یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیمانڈس آ رہی ہیں یا اللہ کے احکامات آ رہے ہیں ان پہ کتنا عمل کر رہے ہیں، کتنا صبر کا مرحلہ ہمارے اوپر آ رہے ہیں اور ہم صبر کر رہے ہیں، اور اپنی جان، مال، صلاحیتیں، کیپیبلٹیز، اولاد، وقت اس کے ساتھ کتنا جہاد کر رہے ہیں، کتنا کر لیا ہے، کتنا کر رہے ہیں، اور کتنا انشاءاللہ آگے ہمارا پلان ہے کہ ہم کچھ کریں گے اللہ سے انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ہی الحمدللہ 12 مکمل ہوا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔